بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ واقعہ ہے جس نے اس کی کایا پلٹ دی۔ اللہ اپنے رسولوں کی کس طرح حفاظت کرتا ہے، اس حقیقت کی مثال اللہ تعالیٰ کے رسول کی پیش گوئیاں کیسے قبول ہوئیں۔ ایک مخصوص شکل والا شخص بڑے غصے سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ ایک معصوم صورت والی بچی باہر نکلی۔ اسے دیکھتے ہی آنے والے نے بڑی بدتمیزی سے پوچھا، تمہارا باپ گھر پر ہے؟ بچی کے لیے صبح اس شخص کی شکل دیکھنا ہرگز کوئی اچھی بات نہ تھی۔ اس نے سنبھل کر قدرے سہمے مگر ناگوار لہجے میں کہا، مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت وہ کہاں ہیں۔ یہ طرز جواب سن کر اس بد شکل کو بہت طیش آیا۔ ایک زوردار تماچا اس معصوم بچی کے منہ پر مارا۔ تماچا اس قدر تیز تھا کہ اس کے کان سے بالی گر کر نیچے گر پڑی۔ ظالم شخص پھونکتا ہوا وہاں سے کچھ دوسرے لوگوں کے پاس پہنچا۔ وہ اسی کے انتظار میں تھے۔ ان کے قریب پہنچ کر بولا، مجھے اب یقین ہو گیا کہ وہ بستی سے باہر نکل گیا ہے۔ اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ چلو کھوجیوں کے پاس چلتے ہیں۔ صبح صبح بستی سے باہر صرف وہی گئے ہیں۔ گھوڑے پر ہوں یا اونٹ پر، ان کے پاؤں کے نشان ہمیں ضرور مل جائیں گے، اس تک ہمیں پہنچا دیں گے۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ کھوجیوں کی مدد سے وہ اپنے شکار کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ اس تلاش کو 2 دن ہو چکے تھے مگر وہ اپنے مطلوب کو ڈھونڈ نہ سکے۔ اس دوران میں انہوں نے پورے بستی کے بہادروں کو ایک عظیم انعام کی پیشکش کی تھی۔ جو بھی ابن ابی کبشہ کو تلاش کر کے لائے گا، اسے 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ یہ اس زمانہ میں ایک زبردست انعام تھا۔ قدیر نامی بستی میں چند بہادر بیٹے تھے کہ ایک قاصد آیا۔ اس نے ان بہادروں کو بھی 100 اونٹوں کے انعام کے متعلق بتایا۔ تو ایک شخص بولا، میں ابھی سفر سے واپس آ رہا ہوں، رستے میں مجھے 3 آدمی ملے۔ میرا خیال ہے کہ ان میں 2 تو وہی تھے جن کی تلاش پر انعام رکھا گیا ہے اور تیسرا ان کو رستہ بتانے والا ہوگا۔ مجلس میں بیٹھے ایک بہادر سوار ابن مالک نے کہا، نہیں بھائی، وہ لوگ تو اپنی گمشدہ اونٹنی تلاش کر رہے تھے، میں انہیں جانتا ہوں۔ اچھا، شاید ایسا ہی ہو۔ پھر تھوڑی دیر بعد ابن مالک خاموشی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے ہی اپنی لونڈی سے بولا، میری گھوڑی تیار کر کے بستی کے باہر لے جاؤ۔ یاد رکھنا کسی کی نظر تم پر نہیں پڑنی چاہیے۔ بستی کے باہر ٹھیلے پر میرا انتظار کرو۔ پھر وہ اپنے غلام سے مخاطب ہوا، تم میرے تمام ہتھیار لے کر گھروں کے پیچھے سے ہوتے ہوئے جہاں میں نے گھوڑی کو کھڑا کرنے کا حکم دیا ہے۔ خود ابن مالک بستی میں ادھر ادھر پھرنے کے بعد بتائی گئی جگہ پر پہنچا۔ اسے یقین تھا کہ کسی نے بستی کے باہر جاتے اسے نہیں دیکھا۔ مقررہ جگہ پر گھوڑی اور ہتھیار پہنچ چکے تھے۔ اس نے ذرا پینی ہتھیار لگائے، گھوڑی پر بیٹھا اور خفیہ مہم پر روانہ ہو گیا۔ ابن مالک کو یقین تھا کہ محفل میں جس شخص نے رستے میں ملنے والے 3 افراد کا ذکر کیا تھا، وہ وہی ہیں جن کی تلاش پر 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا ہے۔ اس نے بڑی چالاکی سے جھوٹ بولا تھا اور اب 100 اونٹوں کا انعام حاصل کرنے چل پڑا تھا۔ ابن مالک کی گھوڑی سرپٹ بھاگ رہی تھی۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ 2 اونٹ پر ایک مسافر کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دوسرا شخص اونٹ کی مہار تھامے پیدل ہی چل رہا تھا۔ اس نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ اب وہ پیچھا کرنے والوں کے خاصا قریب پہنچ چکا تھا۔ اچانک اس کی گھوڑی نے ٹھوکر کھائی اور گر پڑی۔ ابن مالک نے گھوڑی کو دل ہی دل میں برا بھلا کہا، پھر دوبارہ سوار ہو گیا۔ اب وہ اپنے شکار کے بہت قریب پہنچ چکا تھا مگر چند گز کے فاصلے پر گھوڑی نے دوبارہ ٹھوکر کھائی اور بری طرح زمین پر گری۔ خود ابن مالک گھوڑی کے نیچے آ کر مرتے مرتے بچا۔ وہ تو پہلی ہی دفعہ گھوڑی کے گرنے کو برا شگون سمجھتا تھا۔
وجہ یہ تھی کہ اس کی گھوڑی کبھی بھی یوں نہیں گری تھی۔ اس کے دل نے کہا، اے ابن مالک، کہیں انعام کے لالچ میں تو واقعی کسی بزرگ ہستی کو نقصان پہنچانے تو نہیں لگا؟ مگر ضمیر کی یہ آواز 100 اونٹ پانے کی خواہش کے مقابلے میں دم توڑ گئی اور پھر شکار کی طرف بڑھا۔ قریب جا کر اس نے اپنا نیزہ سیدھا کیا، لیکن پھر وہ کچھ ہو گیا جس کا اس نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ اس دفعہ اس کی گھوڑی گھٹنے گھٹنے ریت میں دھنس گئی۔ لگتا تھا کہ ریت نے اس کے دونوں پاؤں جکڑ لیے ہیں۔ گھوڑی زور لگانے کے باوجود نہ ہل سکی۔ حقیقت اب واضح ہو چکی تھی۔ ابن مالک خوف میں ڈوبی ہوئی آواز میں چیخا، مجھے بچاؤ، اپنے سچے اللہ سے میرے لیے دعا کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ وہ جنہیں زندہ یا مردہ حاصل کرنے کی نیت سے آیا تھا، عجیب مہربان ہستی تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تو ابن مالک کی اونٹنی ریت سے باہر آ گئی۔ باہر آتے ہی ابن مالک کی نیت پھر بدل گئی۔ وہ دوبارہ ان پر حملہ آور ہوا۔ اس دفعہ اس کی گھوڑی پہلے سے بھی زیادہ زمین میں دھنس گئی۔ اپنا یہ حشر دیکھ کر وہ منتیں کرنے لگا، اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہاتے فریاد کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا سارا ساز و سامان واپس لے لیں۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اب اس مصیبت سے نکل گیا تو واپس ہو جاؤں گا، اور آپ کے تعاقب میں آنے والوں کو بھی ادھر نہیں آنے دوں گا۔ وہ جن کا پیچھا کر رہا تھا اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دنیا کی سب سے مہربان ہستی تھے، اور رسولوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ کوئی کافر انہیں مغلوب نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ابن مالک پر یہ افتاد پڑ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ عظیم ترین صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر اسے معاف کر دیا اور فرمایا، جاؤ، واپس لوٹ جاؤ، سامان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، البتہ لوگوں کو ہمارے تعاقب میں نہ آنے دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاف کرتے ہی اس کی گھوڑی پھر زمین کی گرفت سے آزاد ہو گئی۔ ابن مالک حیران بھی تھا، خوفزدہ بھی، اور اپنے شکار کا شکر گزار بھی۔ اس نے واپسی کی طرف چند قدم بڑھائے، پھر رکا اور بلند آواز سے بولا، اجازت ہو تو ایک بات کروں؟ اللہ کی قسم کوئی بری حرکت نہیں کروں گا۔ ارشاد ہوا، پوچھو کیا بات ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یقین ہے کہ آپ کا دین پورے عرب میں غالب ہو کر رہے گا، مجھ سے وعدہ کریں۔ ویڈیو لمبی ہونے کی صورت میں آج ہم اس ویڈیو کو یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ اس کا نیکسٹ پارٹ آپ کو دوسری ویڈیو میں ملے گا۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے، تاکہ اس طرح کی اچھی معلوماتی ویڈیو میں آپ کے لیے ہر روز لاتا رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔